ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم۔ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جب تک اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے۔ فرمایا لن تنالوا البر، آپ نیکی کے اعلیٰ درجے کو ہرگز نہیں پا سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ آپ اس چیز کو خرچ نہ کریں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور آپ جو کچھ بھی خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے دل کی کیفیت کیا تھی کہ وہ تو مزدوری کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اپنا دھن تن من ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بیرحا کنواں تھا اس باغ میں، اس کا پانی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ٹھنڈا پانی میٹھا پانی بڑا محبوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب یہ آیت اتری ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے اموال میں سے سب سے زیادہ جو میرا محبوب مال ہے وہ یہ باغ ہے، اور میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو تب بھی پاؤ گے، تو میں نیکی کا ایسا اعلیٰ درجہ پانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کہاں پہ خرچ کروں اس باغ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اسے اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں، ان میں خرچ کر دو، اسے لگا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اسی طرح سے اپنے چچا زاد بھائیوں میں، عزیز و اقارب میں وہ سارا باغ جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ آج کل ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صدقہ صرف وہی ہوتا ہے جو کسی غریب فقیر کو دیا جائے، اور اپنے رشتہ دار کو، دوست احباب کو، اور اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے چچا زاد بھائی ہو گئے، اسی طرح سے باقی سارے اپنے سگے بہن بھائی ہو گئے، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو اگر دیا جائے گا تو وہ صدقہ نہیں ہے، آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کئی لوگوں نے ہم سے شکایت کی ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ بہن بھائی یا ہمارے ماموں یا ہمارے چچا یا قریبی کوئی رشتہ دار وہ بڑے امیر ہیں اور لوگوں کو وہ جا جا کے دیتے ہیں، اور ہم انتہائی غریب ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ چونکہ یہ دیکھیں نا، ہماری مسجد میں بھی کئی لوگ آتے رہتے ہیں، یہاں پہ باہر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، کیونکہ سسٹم خراب ہے سارا۔ جب مسلمانوں میں یہ چیز رہی نہیں ہے تو لوگوں نے پھر گداگری عام ہو گئی، گداگری پھر لوگوں نے پیشہ اختیار کر لیا۔ تو جب ہر بندہ اپنے رشتہ دار کا خیال رکھے گا تو رشتہ دار کو اس کے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کو ضرورت ہے یا نہیں ضرورت، یا آفت یا مصیبت کوئی اگر کسی رشتہ دار پہ بن گئی ہے، آ پڑی ہے، تو
رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ کتنا تعاون کرنا ہے اب اس کے ساتھ، اس لیے یہ نظام سارا سیدھا ہو جائے، لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو صحابہ تو عمل کرتے تھے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں سے خرچ کرو، تو ویسے ہی خرچ کر دیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے، انہوں نے گھوڑا دیا، یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میرا بڑا محبوب گھوڑا ہے، میرا پیارا گھوڑا، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ وہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اب حضرت زید کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے صدقہ دیا اللہ کے راستے میں اور وہ میرے ہی گھر میں آ گیا، واپس میرے بیٹے کو دے دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے راستے میں دیا اور وہ میرے ہی گھر میں آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا۔ تو ایک صدقہ ہوتا ہے نفلی صدقہ، ایک ہے زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ ہے، واجبی نفلی۔ تو ایسے صدقات جو فرض واجب ہوں وہ تو اپنے ایسے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی باپ بیٹے کو تو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، شوہر جو ہے وہ بیوی کو تو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، تو یہ تو چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا حدیث پاک میں یہ نہیں آتا کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ آپ جو اپنی جان کے لیے دیکھیں، اپنی صحت بنانا کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کروں، اپنی صحت بنانا کہ میں نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکوں، تو یہ ساری چیزوں کا اگر اہتمام بندہ کرے گا تو وہ صدقہ ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو کھلانا، بیوی بچوں کو، سب کو، اپنے والدین کو، عزیز و اقارب کو، اس طرح سے پھر سارے، تو یہ صدقہ ہے، صدقہ اس کو کہا گیا ہے۔ بلکہ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وہ درہم ہے جو آپ فقراء پر، مساکین پر کہیں جا کے خرچ کرتے ہیں، اور ایک وہ درہم ہے کہ جو آپ اپنی گھر والی پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ درہم اس درہم سے کئی گنا بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ تب حاصل ہوگا کہ جب آپ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، قریبی، ان کا خیال رکھیں گے اور اپنی محبوب ترین چیز دیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے پرانے ہو گئے، نیا سوٹ لے لیا اور پرانے کپڑے جو ہے نا وہ کسی کو آپ دے نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ پرانے کپڑے صدقہ کرنے کی ترغیب آئی ہے، تو پرانے کپڑے بھی صدقہ کریں، لیکن محبوب ترین چیز بھی صدقہ کریں۔ اسی طرح سے جو ہے نا پرانی کوئی چیز ہے وہ بھی صدقہ کریں، اور کبھی کبھار کوئی نئی چیز جو آپ کو خود وہ اچھی لگتی ہے وہ صدقہ کریں۔ تو اس میں یہ ہے فرق اس میں یہ آ جائے گا کہ ایک عام بیکاری ہے اس کو ایک چیز دینا، اور ایک اپنا قریبی رشتہ دار ہے وہ بھی محتاج ہے اس کو دینا، تو دونوں کے دینے میں فرق ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی کو سائل تھا، اس کو ایسے کھانا بھجوا دیا اور وہ لے گیا۔ ایک اور سائل تھا، اس کو کھانا جو ہے وہ بڑے طریقے سے اس کو بھجوایا گیا کہ اس کو اس طریقے سے بٹھا کے کھلاؤ۔ تو فرق تھا، سائل میں فرق تھا، بندے میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہر بندے کے اس کے جو ہے عزت نفس کا خیال رکھا جائے، کسی کی عزت نفس کو مجروح بھی نہ کیا جائے، اور اس کا جو سٹیٹس ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے حساب سے پیش آؤ۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، البر کیا ہے؟ جب بر ہے نیکی، اور نیکی کا اعلیٰ درجہ، اور جو بر ہے، بر خود نیک ہے اور ابرار اس کی جمع ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، آپ جو کچھ بھی خرچ کریں گے، آپ اچھا دیں گے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔
آپ برا دیں گے اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے، آپ کسی کو حقیر سمجھ کے دیں گے اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے۔ یہ کل قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا کہ آپ نے کسی کو جو ہے نا وہ حقیر سمجھ کے نوالا دے دیا ہے یا کسی کو عزت و احترام کے ساتھ دیا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو سب کو جانتا ہوں، تمہارے دل میں نیت کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھتے ہو تو تمہارے دل میں کیا ہے میں اسے خوب جانتا ہوں۔ لہذا کسی کو بھی، کیونکہ دنیا میں مرتبے ہیں، مرتبے دنیا میں رکھے گئے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کا مرتبہ اونچا ہوگا۔ مرتبے تو آخرت میں بھی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے مرتبے تو نظر آ رہے ہیں، اور دنیا کا مرتبہ لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسے کو سمجھتے ہیں کہ کپڑے اچھے ہیں، گاڑی اچھی ہے، اور اسی طرح سے کوئی اگر کوئی عہدہ ہے یا ویسے ہی مالدار آدمی ہے تو ان چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا مرتبہ اونچا سمجھتے ہیں، اس کا مرتبہ اونچا سمجھتے ہیں لوگ۔ اور حقیقت میں تو مرتبہ اسی کا اونچا ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا دین اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی صفات اچھی ہیں، اصل میں مرتبہ اس کا اچھا ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے تو اپنا سارا مال دے دیا، اس میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سارا مال خرچ کرنے والے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنا نصف مال لانے والے ہیں۔ وہ تو صرف ایک موقع تھا نا نصف مال لانے کا، باقی اس کے علاوہ ساری زندگی خرچ کرتے رہے اللہ کے راستے میں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، اس کا تو آج کے جو کروڑ پتی بلکہ ارب پتی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال دیا، کتنا مال دیا، ہر موقع پہ دیا۔ ہزاروں اونٹ ایک آدمی جو ہے نا ایک ایک موقع پہ دے دے، ہزاروں اونٹ اور سامان سے لدے ہوئے، تو کتنا مالدار شخص۔ اللہ نے بڑا مال دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مال دیا تھا۔ تو صحابہ ایسے خرچ کرتے تھے، اسی طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا نا کہ پھر کوئی احسان نہیں ہے، کوئی نمود و نمائش نہ ہو اور کوئی احسان نہ جتلایا جائے خرچ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو یہودی تھے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے والے جو بنی اسرائیل تھے یہودی، انہوں نے یہ اعتراضات سوچتے رہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، یعنی رسالت پر کچھ نہ کچھ شبہات پیدا کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد اس کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ پیش کیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور اعتراض کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ نام تو ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں، حالانکہ یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ تو حرام تھا، یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کل الطعام، کہ ہر کھانا جو حلال ہے، کان حلا لبنی اسرائیل، وہ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل پہ بھی حلال تھے، سب حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، ہاں خود اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، انہوں نے حرام ٹھہرا لیا تھا علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات، تورات کے اترنے سے پہلے انہوں نے حرام ٹھہرا، مطلب رک گئے تھے، حرام سے مراد بھی رک گئے تھے۔ حکامہ نے یہ کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار تھے، ارک النسا، اس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں، یہ لنگڑی ارک النسا کہتے ہیں، لنگڑی کا درد ہوتا ہے جو، تو یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو درد ہوا، تو اونٹ کا گوشت جو ہے وہ منع کیا حکامہ نے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھانا چھوڑ دیا۔ جب کھانا چھوڑا تو یہ صرف اسی لیے تھا، پرہیز تھا، کوئی حرام نہیں کیا گیا تھا۔ اور کچھ علماء نے تو لکھا کہ پھر اس وجہ سے بعد میں بھی حرام وہ کر دیا گیا، لیکن مولانا حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حرام نہیں کیا گیا،
اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بھی تورات کے اترنے سے پہلے پہلے، اور تورات میں کہیں نہیں ہے کہ حرام کیا گیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ پاک، قل آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تورات لے آؤ، فَاتْلُوهَا پڑھو تورات، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، پڑھ کے دکھاؤ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا تھا، تو نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت حلال تھا، تم نے خود سے یہ بنائی ہوئی ہے بات کہ حرام ہے، حالانکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو صرف پرہیز کیا تھا، حرام نہیں ٹھہرایا تھا، اور تم نے خود سے حرام ٹھہرا لیا۔ لہذا فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تو یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام ٹھہرا دیا تھا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ ہیں، یہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ، بنی اسرائیل پہ یہ حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود سے کیا ہے۔ تو جب حلال ہے تو اسی لیے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی کھا رہے ہیں، حلال ہے اس شریعت میں بھی۔ قل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ پاک نے یہ سچ فرمایا، اللہ پاک نے سب سچ فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے یہ مسئلہ بالکل سچ فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ حرام نہیں تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پہ پرہیز کے لیے رک گئے تھے۔ فرمایا آپ یہ کہیے فَاتَّبِعُوا، اب انہوں نے یہ کہا، یہ کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، حالانکہ ملت ابراہیمی کی تابعداری تو کرتا نہیں ہے، تو فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت کی تابعداری کریں، ملت کی تابعداری کریں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پہلے تھے، یعقوب علیہ السلام تو پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو کوئی اونٹ کا گوشت جو ہے نا اس کو پرہیز بھی نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کھاتے تھے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد اگلا ان کا یہ بھی اعتراض تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوں اور ان کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر اپنے جد امجد ان کی بات بھی یہاں تک یہ نہیں مانتے کہ ان کا کعبہ تھا، ان کا جو کعبہ تھا وہ تمام بنی اسرائیل، تمام انبیاء وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، تو اصل میں پہلے وہ تھا اور بعد میں بیت اللہ تھا، تو انہوں نے رخ جو ہے نا بیت اللہ کی طرف کیا۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ ایسے نہیں ہے، بیت اللہ سب سے پہلے، جواب اللہ پاک نے دیا کہ بیت اللہ سب سے پہلے بنایا گیا ہے۔ ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی بمکہ، جو بکہ میں ہے، مکہ اور بکہ کا ایک ہی معنی، مکہ بکہ، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بکہ کا معنی ہے جہاں گردنیں جھکا دی جاتی ہیں، بکہ کہ گردنیں جھک جاتی ہیں جہاں پہ، یہ مکہ شہر ہے جہاں بیت اللہ ہے، مبارکن بڑی برکتوں والا، وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ۔ تو یہ گھر جو ہے نا یہ پہلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں سے یہ تعمیر کروایا تھا بیت اللہ، زمین جب بنائی گئی تو سب سے پہلے بیت اللہ بنوایا گیا۔ بیت اللہ جو ہے یہ سینٹر ہے، مکہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ سینٹر ہے زمین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیت اللہ بنوایا، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بنوایا گیا، اور اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں پھر جب یہ سیلاب آیا اور پھر اس کی عمارت جو ہے اٹھا لی گئی اور بنیادیں جو منہدم ہو گئیں، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان بنیادوں کو اٹھایا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، کہ جب اٹھا رہے تھے، يَرْفَعُ القواعد، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم قواعد یعنی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ،
جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں بڑی واضح، مقام ابراہیم، اس میں سے مقام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے وہ معجزہ تھا کہ پتھر اوپر بھی چلا جاتا تھا، نیچے بھی ہو جاتا تھا، اور نرم ایسے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جو ہے وہ پتھر نے اپنے اندر لے لیا، جو ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، اس کو نشانی کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا۔ تو فرمایا ومن دخلہ کان آمینہ، اس کے علاوہ یہ اتنا عزت والا گھر ہے کہ یہاں پہ حدود حرم میں کوئی جو بھی داخل ہوتا ہے امن والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ جانور بھی، وحشی جانور وہ بھی پھرتے رہتے تھے، اور لوگ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، چونکہ جانوروں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم حرم میں ہیں، امن والے علاقے میں ہیں، امن والے گھر کے قریب ہیں۔ جانوروں کو بھی پتہ ہوتا تھا، جانور بھی نہیں ڈرتے تھے، اور جب حدود حرم سے باہر نکلتے تھے تو پھر ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ جب حدود حرم میں داخل ہو جاتے تھے پھر ان کو پتہ ہوتا تھا اب ہمیں کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، ایسے۔ اور اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا بھی اس نے جرم کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ آئے گا، وہ امن والا ہو جائے گا، اسے پھر وہاں پہ سزا نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے امن دے دیا، امن والا گھر بنایا اس نے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج ہے، حج بیت اللہ اللہ پاک نے فرض کر دیا اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، کل جہان سے، پوری دنیا سے، پوری دنیا سے وہاں حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے جس جس کے پاس طاقت ہے۔ ومن کفر، جو اس کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو آئے گا، جو اس کو مانے گا اور آئے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ امن پا جائے گا، وہ برکتیں پا جائے گا۔ چنانچہ جو بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے مال میں برکت ہو، صفائی ستھرائی ہوتی رہے اور میرا مال بڑھتا رہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے، حج کرے۔ حج کرے گا اس کا مال اور زیادہ بڑھے گا۔ تو یہ جو اعتراضات تھے ان کے، ان اعتراضات اور شبہات، ان کا جواب دیا گیا، اور پھر فرمایا گیا قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گواہ ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا، ان کو دعوت خطاب بھی ہے، اور آگے بات چل رہی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔